اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان حافظ محمد عمران قادری قلندری نوشاہی پیش خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ میرے اس چینل بزم نوشاہی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ میری نیو اپڈیٹس جو ہونے والی ویڈیوز ہیں، جو نیو میں ویڈیو اپلوڈ کروں، وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، واقعہ کربلا کے اوپر تھوڑا سا بات کرنے چلا ہوں۔ اس دن میں نے ایک ملعون کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں یزید کا کوئی قصور نہیں ہے کہ حسین پاک کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس میں یزید بے قصور ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ زندگی میں یہ باتیں میری ریکارڈ رہ جائیں گی، تو میری کم سے کم اس میں میرا مسلک، میرا عقیدہ بیان ہو جائے گا اور آپ تمامی احباب کو کچھ علم جو میری سوچ کے مطابق ہے وہ پہنچ جائے گا۔ تو دوستو، بات یہ کرنے چلا ہوں کہ خصوصاً علی خصوص جو لوگ یزید کو یعنی ابن یزید جو ہیں، وہ اپنے یزید صاحب کو، جو ان کا صاحب ہے، جو ان کا گورنر مدینہ، گورنر بھی اسے کہتے ہیں اور شہزادہ بھی کہتے ہیں، اور حسین پاک کو باغی بھی کہتے ہیں، بہت کچھ، اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں ہم کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو میرا یہ مکالمہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ سب سے پہلے کہ واقعہ کربلا کیسے پیش آیا، فوج کس نے بھجوائی تھی حسین پاک کے اختلاف میں، حسین پاک سے بیعت لینے کے لیے فوج کس نے بھجوائی تھی؟ اگر یہ سارا قصور یہ یزید کا نہیں ہے تو کس کا تھا؟ کیونکہ فوج اس کی بھجوائی ہوئی سب کچھ، پھر ٹھیک ہے جو کچھ بیچ میں روایات میں کہتے ہیں جی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، پیاسا کس نے رکھا؟ اگر 3 دن تک پیاسا رکھا گیا یزید کو، اتنی خبر نہیں ہے کہ عمر وہ پھر مانے نا، پھر ماننا پڑے گا کہ یزید اس قابل، وہ ملعون اس قابل نہیں تھا کہ وہ حکومت کر سکے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا دجرہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو مجھ عمر کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ماننا پڑے گا کہ اس کی حکومت اس قابل نہیں تھی کہ ادھر کتا پیاسا مر جائے تو حساب دینا پڑے گا، یہاں پہ جو آل نبی پیاسی 3 دن سے بیٹھی ہے، اس ملعون یزید کو اس کا کوئی خبر نہیں تھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ حکومت کے لائق نہیں تھا، اسی لیے حسین پاک نے کہا تھا یہ حکومت کے لائق نہیں، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ صحابیوں کے ہوتے ہوئے غیر صحابی کا حکومت میں آنا اور اس کا حکومت کرنا، اس کا گورنر بننا مقصد ہی نہیں تھا۔ تیسرے نمبر پہ جو یہ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 نعوذ باللہ، یہ شہزادہ تو مصطفی تھا، ہم اسے مانتے ہیں حسین پاک کیونکہ ہم حسینی ہیں، یہ تو جنت کا شہزادہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا۔ تو جس نے، ظاہری بات ہے اپوزٹ ہوتا ہے نا، کالے کے اوپر سفید اور سفید کے اوپر کالا کنٹراسٹ آتا ہے نا، آپس میں مقابلہ کیا تھا، آپس میں بات کیا تھی؟ یہی بات تھی، اختلاف رائے تھا، جو معاملات تھے، جو جنگ کا سبب بنے وہ یہی تھے نا۔ تو کم سے کم اتنا ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے جنتی نوجوانوں کا سردار کہہ دیا وہ تو جنت کا شہزادہ ہوگا، دوسرا آپ کا جہنم کا شہزادہ ہو گیا۔ آپ نے آپ کی بات مان لیجیے، دونوں شہزادوں کی جنگ تھی، چلیں آپ راضی رہے، ٹھیک ہے۔ وہ جہنمیوں کا شہزادہ، اے ابن یزید تمہاری بات مانتا ہوں، وہ جہنمیوں کا شہزادہ، جہنمی نوجوانوں کا سردار، اور ادھر ہمارا جو حسین پاک تھے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے۔ تو سیکنڈ یہ کہ تھرڈ یہ کہ جب بازار شام جب سجے، جو سفر ہوئے، میں کتنی آپ کو تمہید بتاؤں، تمامی احباب واقف ہیں اس بات سے۔ تو جب یہ سارے واقعات ہوئے تو پھر اس ٹائم یزید کہاں تھا؟ جو یزید کے حامی ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، اس کی نسل میں سے ہیں، اس کے حامی ہیں، جو اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو یعنی کہ پرموٹ کرتے ہیں، ان سے یہ میرا سوال ہے، جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بڑی تاریخیں آپ دکھاتے ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب یہ کہتی ہیں
آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب یہ فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جب ہمیں جلدی یزید کے درمیان میں پیش کر دیا گیا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور گھنٹوں ہمیں باہر دروازے پر انتظار کروایا گیا، اس ٹائم یزید کہاں تھا؟ اللہ! جب یزید کی بیوی نے سنا کہ فاطمہ بنت زینب بنت فاطمہ بنت محمد دربار میں آئی ہیں، تب جب یزید کی بیوی سر پہ دوپٹہ لیے بغیر بھاگتی ہوئی بازار میں آئی، کہ دربار میں آئی اور یہ کہا کہ یہ کیا ظلم کیا تو نے، اس ٹائم اس نے کیا کہا؟ اس ٹائم اس نے ادھر سے اپنے دربار میں سے دوپٹہ لے کے بیوی کو دیا اور کہا تم چلی جاؤ، یہ ہمارا آپس کا ادھر کا معاملہ ہے۔ پھر یہ تمہارے باپ یزید نے جب دربار یزید میں جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب خطاب فرما رہی تھی، آپ کا خطاب کس نے رکوایا؟ پھر اس کے بعد جب سید امام زین العابدین علیہ السلام آپ جب خطبہ دے رہے تھے جامعہ مسجد میں، تو اذان کس نے شروع کروائی؟ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اس سب، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کوفیوں نے کیا تھا تو یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا، یہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی فرسٹ اینڈ لاسٹ بات یہ ہے، راستہ کس نے روکا تھا؟ اگر راستہ روکنے والے یزیدی نہیں تھے تو 3 دن تک 4 دن تک جو وہاں پہ 3 دن تک جو قیامت بپا ہوئی اس ٹائم یزید کیوں سو رہا تھا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یزید اس حکومت کے لائق نہیں تھا، کتا پیاسا نہ مرے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اہل بیت پیاسی دنیا سے چلی گئی، ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کے لائق نہیں تھے۔ پھر آخری انجام کیا ہوا؟ آخری انجام یہ ہوا، یزید کا انجام بھی میں اس میں مینشن کر دیتا ہوں۔ آخری انجام یہ ہوا کہ یزید کو ایک لڑکی پسند آ گئی، وہ یزید کو جنگل میں لے کے گئی اور جنگل میں لے جا کر یزید کو اس نے خنجر کے ساتھ وار کر کر کے یزید کو فنار کر دیا، آپ کے والد صاحب کو، یہ جو شہزادوں کی جنگ والے ہیں، یزید کو فنار کر دیا۔ فنار کرنے کے بعد اسی طرح اس کی لاش وہاں گلتی سڑتی رہی 4-5 دن تک، تو کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہوا کیا، سر الگ کر لیا گیا۔ پھر بدلہ جس نے لیا اس کے پاس اسی طرح جس طرح حسین پاک کا سر لایا گیا، اسی بدلے کے آڑ میں اسی طریقہ کار سے اس کا سر پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت ان ظالموں کی اور ان جاہلوں سے ہمیں کنارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سچا حب اہل بیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دل میں تمامی احباب سے التماس گزار ہوں کہ اللہ رب العزت کے آگے حضور دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں یزیدی لشکر سے نہ اٹھائیں بلکہ ہمیں حسینی لشکر سے اٹھائیں، وما علیہ الا البلاغ۔